یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ مسرت شاہ سے خبریں سنیے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ آج جموں کے ایک روزہ دورے پر آ رہے ہیں، جہاں وہ شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے 10ویں کنووکیشن میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ آکاشوانی جموں کے نمائندے نعیم گلشن رینا نے خبر دی ہے کہ نائب صدر شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن اور ریاسی ضلع میں بھیرو مندر میں بھی حاضری دیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور سماجی انصاف کے مرکزی وزیر ڈاکٹر وریندر کمار نے 11 روزہ دیویا کلا میلہ کا افتتاح کیا۔ میلے کا مقصد جسمانی طور خاص افراد کو معاشی طور بااختیار بنانا ہے۔ اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ دیویا کلا میلہ وزیر اعظم کے دیویانگ جن کو معاشی طور بااختیار اور خود انحصار کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ جسمانی طور خاص افراد کی زندگیوں میں استحکام لانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر کا مرکزی علاقہ مساوی مواقع فراہم کرنے اور دیویانگ جن کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے 3 مارچ سے شروع ہونے والے یو ٹی کی قانون ساز اسمبلی کے دوسرے اجلاس کے لیے کیلنڈر جاری کر دیا ہے۔ آکاشوانی جموں کے نمائندے نے بتایا کہ 7 برس میں پہلی بار ایک منتخب حکومت اسمبلی اجلاس کے دوران بجٹ پیش کرے گی۔ بجٹ 7 مارچ کو پیش کیا جائے گا۔ اسمبلی اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی طرف سے جاری کردہ ایک دستاویز کے مطابق اسمبلی اجلاس 3 مارچ کو لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب سے شروع ہوگا۔ 4 مارچ سے 6 مارچ تک ایل جی کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث ہوگی۔ 7 مارچ کو سالانہ مالی بجٹ 2025-26 اور اضافی اخراجات کا اسٹیٹمنٹ پیش کیا جائے گا۔ 8 سے 11 مارچ تک بجٹ پر بحث ہوگی، جبکہ 12 سے 25 مارچ تک اجلاس گرانٹ کے مطالبات پر بحث ہوگی۔ اجلاس 11 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بجٹ سے قبل مشاورت جاری رکھتے ہوئے سول سیکریٹریٹ جموں میں پونچھ اور راجوری کے اضلاع کے قانون ساز اسمبلی اور ڈی ڈی سی ممبران کے علاوہ دیگر عوامی نمائندے کے ساتھ بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس مشاورت کا مقصد منتخب نمائندوں کے توسط سے عوامی ترجیحات اور مانگوں کو بجٹ ترتیب دیتے وقت ملحوظ نظر رکھنا ہے۔ 38ویں قومی کھیل کل ہلدوانی اتراکھنڈ میں ایک شایع نشان تقریب کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوئے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ امت شاہ خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے، جنہوں نے اتراکھنڈ حکومت کو کھیلوں کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ امت شاہ نے سال 2036 میں اولمپک کھیلوں کی میزبانی کرنے کے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا۔ عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقام گلمرگ میں جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کی طرف سے منعقدہ ہمالین فری رائیڈ مقابلوں میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فرانس، جاپان، ہانگ کانگ، روس اور نیپال کے اسکیئرز نے حصہ لیا۔ اس حوالے سے یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس محکمہ کے کمشنر سیکرٹری سرمد حفیظ نے آکاشوانی کے شعبہ خبر سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کا ایک انیشیٹو تھا کہ جو ہمارے باہر سے اسکیئرز جو ہیں ان کے لیے، فورن اسکیئرز کے لیے بھی ہم ایک ایونٹ جو ہے آرگنائز کریں۔ We will make this an annual event and every year we will have an event where foreigners will participate, not just the foreigners لیکن جو ہمارے یہاں local skiers ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ participate کریں and it becomes an event which will attract people to come from different countries to come and participate here. Khelo India Games start ہو رہی ہے، ویٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اور بھی آئے۔ Winter Wonderland ہے and people from all over the world should come and experience it. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ عوامی خدمت میں ایمانداری، شفافیت اور لگن کی اہمیت ناگزیر ہے، اس لیے حکومت اور عوام کے درمیان خلیج کو کم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ عمر عبداللہ اسکوسٹ جموں میں نو منتخب پنچایت سیکریٹریوں کو تقرری نامے تقسیم کرنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے شوپیان ضلع میں سڑک روابط اور باغبانی شعبے میں عملائے جا رہے پروجیکٹوں کی تیز تر عمل آوری پر زور دیا ہے۔ موصوف منی سیکریٹریٹ شوپیان میں ضلع میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کی عمل آوری پر ہوئی پیش رفت کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما نے شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کٹرا میں بائیو سائنس اور کیمیائی ٹیکنالوجی میں ابھرتے ہوئے رجحانات کے بارے میں تیسری بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے لازمی ہے، جس سے کھانے کی حفاظت، صحت، بیماریوں اور منشیات کی روک تھام اور زرعی شعبے میں بہتری ممکن ہو سکتی ہے۔ اور اب درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.7 ڈگری، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔